أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور شروع کے اندر، اس رکوع کے شروع کے اندر اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس کتاب کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمائیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو توحید کی دعوت دی. یا ابتی یا ابتی یا ابتی، جگہ جگہ پر فرمایا ابا جی آپ ایسا نہ کریں، ابا جان آپ ایسا نہ کریں، ابا جان آپ ایسا نہ کریں، ان غیر اللہ کی عبادت نہ کریں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے اندر رہتے تھے. عراق کے اندر جو بادشاہ تھا وہ نمرود ابن کنعان تھا. بڑا ظالم بادشاہ تھا. بادشاہ سے لے کر چھوٹے مزدور تک سب کے سب لوگ مشرک تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے درمیان 80 سال گزارے. 80 سال توحید کی دعوت دیتے رہے. جس وقت باز نہ آئے، توحید کی دعوت سے باز نہ آئے، تو اس بدبخت ظالم جابر بادشاہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کروائی. بھٹا آگ کا تیار کروائی، بہت بڑی آگ تیار کروائی، اور اس کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس بدبخت نے ڈالا. اس طرح ڈالا کہ رسیوں سے باندھ دیا، اور یہاں تک کہ بالکل کپڑے بھی اتار لیے جو جسم کے اوپر تھے. پھر وہاں کا اس وقت کا جو انجینئر تھا نا، اس نے ایک خاص قسم کی ایجاد کی، جس کو منجنیق کہتے ہیں. اس کے ذریعے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا. لیکن اللہ کا نظام تھا، اللہ کی قدرت، کہ پوری خلقت انسانی اس وقت وہاں کی موجود تھی، بادشاہ سے لے کر عام چھابی والے تک بھی. سب کے سب لوگ تماشا دیکھ رہے تھے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے تو وہ اس انتظار میں تھے کہ اب سر پھوٹتا ہے، اب یہ ہو جاتا ہے، اب یہ ہو جاتا ہے، ہمارے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خداؤں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا. کل ہم نے پڑھا کہ سب کی جو ہے نا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا ناک توڑ دیا، کسی کا بازو کاٹ دیا، اور بڑے خدا کے سر کے اندر انہوں نے گلے کے اندر وہ کلہاڑی ڈال دی. تو کہنے لگے کہ ہمیں بہت تکلیف ہوئی ہے، ہمارے خداؤں کے ساتھ ابراہیم نے یہ سلوک کیا ہے، تو اب ہمیں اس سے ہمارے کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. لیکن اللہ کا نظام، جسم تو دور کی بات ہے، جسم تو دور کی بات ہے، جسم کے اوپر جو بال ہے نا، ایک بال بھی نہیں جلا. وہ رسیاں جن کے ذریعے سے باندھا گیا تھا وہ جل کر خاک ہو گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے اوپر جو بال تھے ان بالوں میں سے ایک بال بھی نہیں چلا. اللہ رب العزت سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آپ کو براہ راست خطاب کیا کہ ہمارے خلیل کے لیے آپ کیا بن جائیں؟ سلامتی والی بن جائیں. ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہو جس ٹھنڈ کے اندر انسان کو تکلیف ہو. یہ بھی ساتھ فرمایا، بردن ٹھنڈا ہونا ہے لیکن سلامتی والی ٹھنڈی. دیکھیں کہ بہت سارے علاقوں میں ٹھنڈ پڑتی ہے تو لوگ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بھی اسی طرح ہے، جب بہت زیادہ شدت کی سردی پڑتی ہے تو ذرا سی تکلیف تو ہوتی ہے نا، بہت زیادہ ہوتی ہے. اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ میرا جو ہے نا خلیل وہ کیا ہو، ٹھنڈ کی وجہ سے پریشان ہو جائے اندر. اس
بعد جس وقت آگ ٹھنڈی ہو گئی سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آپ کے والد محترم جو اس وقت کیا تھے، وفاقی مذہبی امور تھے، ان کے جو مذہبی امور کے جو بڑے انچارج تھے وہ تھے کہ بت بنانا ان کا کام تھا اور بت کھانے بنانا ان کا کام تھا۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے بت فروش کے گھر کے اندر بت شکن پیدا فرما دیا، اور پھر بتوں کو توڑا، تسلی کے ساتھ توڑا۔ اس وقت آگ ٹھنڈی ہوئی، اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آئے نا، خود ان کے والد محترم کہنے لگے ابراہیم آپ کے رب بہت خوب اچھا ہے کہ آپ کا بال بھی نہیں جو ہے نا جلنے دیا، لیکن ایمان پھر بھی نہیں لائے۔ اس ضد کا دنیا کے اندر کوئی علاج نہیں، پوری خلقت دیکھ رہی ہے، بادشاہ سے لے کر عام مزدور تک دیکھ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خود کچھ نہیں ہوا، خود والد محترم بھی وہاں پر موجود تھے، دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا، اور کہا بھی کہ آپ کے رب بہت خوب ہے، بہت اچھا ہے، لیکن ایمان پھر بھی نہیں لائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا ابراہیم آپ کی جو ہے نا وہ کام یہاں پر مکمل ہو چکا ہے، لہذا آپ یہاں سے ہجرت کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کا گھر بھی چھوڑا، اہل و علاقہ اور رشتہ داروں کو بھی چھوڑا، عراق سے جو ہے نا سفر شروع کیا شام کی طرف۔ عراق سے اس وقت شام مغرب کی طرف تھا، وہاں پر سفر شروع کیا تو علاقے میں راستے میں ایک ظالم جابر بادشاہ سے اور ٹکرا ہوا۔ اس نے اپنے کارندے چھوڑ رکھے تھے کہ بھائی آپ جو بھی خوبصورت لڑکی کو دیکھیں نا آپ اس کو میرے پاس پہنچائیں۔ اب جس وقت اس علاقے میں پہنچے تو نہیں، ایک آزمائش تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں میں گزری ہے، اس لیے نہیں ان کو خلیل اللہ رب العزت نے اپنا دوست بنایا، ہر آزمائش میں اللہ کے فضل سے کامیاب ہوئے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں ہمارے لیے سبق ہے، ایسی بات نہیں صرف قصے کہانیاں نہیں، واقعات نہیں، بلکہ سبق ہے کہ جب اللہ کا حبیب، اللہ کا خلیل دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہے کیا، تو پھر ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، تبھی کامیابی ہوگی، تبھی واقعی ہم ان کے متبعین میں شامل ہوں گے۔ ورنہ دعوے دار تو بہت ہیں، بے شمار دعوے دار ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ عمل کرنے والے ہوں۔ تو خیر وہ کارندے نے نا آ کر بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ 2 مرد ہیں، 1 عورت ہے، اتنی خوبصورت عورت ہے کہ زندگی میں نے نہیں دیکھی۔ بادشاہ نے کہا فوراً لا۔ وہ ایسا بدبخت تھا، اس کا یہ دستور تھا اگر کوئی شخص کہہ دیتا نا کہ یہ میری بہن ہے تو اس کے ساتھ وہ زیادتی نہیں کرتا تھا، اگر کوئی شخص کہہ دیتا یہ میری بیوی ہے تو اس شوہر کو قتل کروا دیتا اور اس کے ساتھ بدکاری کرتا تھا۔ اب جو یہ کارندہ تھا نا اس نے بادشاہ کو تو بتا دیا، لیکن واپس ان کے پاس آیا کہ تمہیں بادشاہ بلا رہا ہے، تو ان کو ترغیب بھی خود بتلا دی کہ میں مجبور ہوں، ظاہر ہے ہم بادشاہ کے غلام ہیں، وہ ہمیں ظلم کرتا ہے، تو ترغیب یہ ہے کہ آپ اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام، آپ دونوں آپ نے کہنا ہے یہ کون ہے، پوچھ لیا تھا یہ میری بیوی ہیں، یہ میرے بھانجے ہیں لوط علیہ السلام، تو یہ سلسلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کہنا، بادشاہ کے پاس جاؤ نا تو آپ نے کہنا یہ میری بہن ہے، اور اپنی گھر والی سے کہہ دینا وہ کہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، تب تو آپ بچ جائیں گے، ورنہ نہیں بچ سکتے، ورنہ بڑا حساس مسئلہ ہے، بادشاہ آپ کو قتل کروا دے گا، آپ گھر والی کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ تو خیر دونوں نے یہی سوچا اور کی بھی یہی بات کی کہ بادشاہ کے جیسے وقت دربار میں گئے تو کہا، سارہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے، لیکن وہ ذرا بدبخت تھا۔ اب کیوں فرمایا؟ دیکھیں اس لیے فرمایا، قرآن کریم کیا کہتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ جب ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں تو مرد اور عورتیں آپس میں ایمان والی کیا ہیں؟ بہن بھائی ہیں۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ میری دینی بہن ہیں اور میں آپ کا دینی بھائی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے فرما دیا۔ لیکن بادشاہ ایسا بدبخت تھا، اس کے دل کے اندر کھوٹ پیدا ہوئی، اس نے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، وہیں سے اس کا سانس رکا اور اپنی جو ہے نا تخت سے نیچے گرا۔ فوراً اس نے جو ہے نا سارہ سے معافی مانگی کہ جو ہے نا مسئلہ بڑا حساس ہے، مجھے معاف کر دے۔ سارہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا ٹھیک ہے۔
اب وہ جس وقت اپنی حالت میں دوبارہ آیا تو اس کے دل کے اندر پھر فطور پیدا ہو گیا. پھر اس نے جو ہے نا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی, اللہ رب العزت نے اس کو یعنی ناف تک زمین کے اندر دھسا دیا. اب جس وقت اس نے دیکھا نا, اس نے کہا یہ عورت خاص عورت ہے, اس کی طرف میں ہاتھ بھی نہیں بڑھا سکتا, میری نظروں سے بھی نہیں دیکھ سکتا. اس نے فوراً ہاتھ جوڑ دی, مجھے معاف کر دو, آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ پاک مجھے معاف کر, میرے اوپر رحم فرما دے, میں آپ کو ایک تحفہ دوں گا. خیر سارہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم پہلے ہی مصیبت زدہ ہیں کہ عراق سے نکلے ہیں, ہمارے والد صاحب نے اور پورے بادشاہ نے, کنعان نے جو نمرود تھا اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے, اور پھر پورے اللہ رب العزت نے حکم کیا ہجرت کرو, یہ نہ ہو کہ یہاں پر بدبختی مر جائے, ہمارے لیے پریشانی کھڑی ہو جائے. ظاہر سی بات ہے, اللہ کی پکڑ تھی, یہ نہ ہو یہ ملبہ بھی ہمارے اوپر آ جائے. کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو معاف کرتے ہیں. اس وقت اس بادشاہ نے سارہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک لونڈی دی جس کا نام کیا تھا, ہاجرہ علیہ السلام. وہ لونڈی دی, اور تو اس کے بعد ان کو لے کر آئی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل واقعہ پوچھا, بتلایا کہ اس طرح ہوا ہے, اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ اس طرح کیا ہے, اور یہ اس نے تحفے میں ہمارے ساتھ یہ کیا ہے, یہ لونڈی دی ہے. اس کے بعد حضرت سارہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاجرہ کو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں دے دیا, تحفہ دے دیا. اس سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. اس لونڈی سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے, اور اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی. سبحان اللہ, کیا کہنے, سبحان اللہ, کیا کہنے. پھر جو سارہ علیہ الصلوۃ والسلام تھی نا, ان کے بدن سے سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے, اور اسحاق کے بیٹے پھر یعقوب تھے, یعقوب کے بیٹے آگے 12 تھے جن میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تھا. تو خیر جس وقت یہاں پر تھے نا, تو قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل اپنے والد کو, تمام لوگوں کو کیا کر رہے ہیں, توحید کی دعوت دے رہے ہیں, سبق سکھا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں. تو کہا ان آلہتی یا ابراہیم, دیکھیں پیچھے مکمل سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یا ابتی, اے ابا جی, اے ابا جان, پیارے نرم لہجے کے اندر. ہونا تو یہ چاہیے تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد تھے آزر, وہ کہتے یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے. اس کے بالمقابل یا ابتی کے بالمقابل کیا آنا چاہیے تھا, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے. اس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ادب کے ساتھ کیا فرما رہے ہیں, یا ابتی, اے بجی, اے ابا جان, یہ کر لو جی, اس طرح کر لو, غیر اللہ کی بات نہ کرو, اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرو. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم نے نام لیا, کہا یا ابراہیم, اے ابراہیم, کیا آپ میرے معبودوں سے بیزار ہوتے ہیں؟ لئن لم تنتہی, اگر آپ نے مجھے منع کرنا نہ چھوڑا, مسلسل مجھے منع کرتے رہے, لأرجمنک, میں تمہیں رجم کر دوں گا. وہجرنی ملیہ, اور مجھ سے دور ہو جا. ملیہ کہتے ہیں وہ دوری, ہمیشہ کی دوری, زمانے بھر کی دوری, اتنا دور ہو جا کہ کبھی میرے, جس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں, میرے سامنے زندگی بھر نہ آنا. یہ ملیہ کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ زمانہ بھر مجھ سے دور ہو جا. قال سلام علیک, اللہ اکبر. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اے ابا جی آپ پر سلامتی ہو. دیکھیں اتنے سخت لہجے کے بعد بھی یہ حکم ہے کہ والدین اگر غیر مسلم بھی ہونا تب بھی ان کے ساتھ ادب و احترام کا حکم لازم ہے. اور اگر مسلمان ہوں تو ہم پھر مارتے ہیں, ہم گالیاں بھی دیتے ہیں, ہم روٹی بھی نہیں دیتے, ہم کمرہ بھی جدا کر دیتے ہیں. اس کو کھانسی ہو لگے گی, یہ نہ ہو کہ میرے بچوں کو اس سے جراثیم آ جائیں. بس کیا کیا, اللہ پاک معاف کرے. خود بیٹا کہتا ہے اپنے بیٹوں کے متعلق اپنے باپ سے کہ میرے بیٹوں کو تمہارے جراثیم نہ لگ جائیں. کیسی, کہاں کی بدبختی ہے اور کہاں ہم پہنچ چکے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے. یہ واقعات ہیں, یہ مشاہدات ہیں. لیکن یہاں پر والد کیا ہے, غیر مسلم ہے, اور اتنی سخت قسم کی دھمکی دی, اگر تم نے مجھے منع کرنا نہ چھوڑا نا, میں تمہیں رجم کر دوں گا. رجم میں نے کل بھی عرض کیا, رجم کیا کہتے ہیں, شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت کیا کرے, زنا کرے. اس کے بعد شریعت کہتی ہے ایسے اشخاص کو دونوں کو کیا کیا جائے گا, ثبوت کے بعد, جس وقت تمام گواہان ثبوت دے دیں کہ ہم نے اس طرح ان کو ان حالت میں دیکھا ہے, تو اس کے بعد ان کو گڑھے کے اندر دبا کر پتھر مارے جائیں گے. پتھروں کے ذریعے ان کو مارا جائے گا. اس کو کہتے ہیں سنسار کرنا, رجم کرنا. تو کہا کہ اس طرح تمہیں ماروں گا. یہ تکلیف دہ مراحل ہے, عام مارنا نہیں. عام مارنا ہوتا تو کہتے تھے میں تمہیں گولی سے مار دیتا ہوں. اس وقت جو بھی آلات تھے,
لیکن کہا سخت قسم کی تمہیں تکلیف دوں گا، لیکن اس کے باوجود کیا کہا؟ قال سلام علیک، ابا جی آپ پر سلامتی ہو۔ کیا کہنے ہیں؟ کیا سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، آپ سلامت رہیں، یہ کہا۔ اب یہاں پر اعتراضات ہوں گے، وہ اعتراضات بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز، وقت قلیل ہے، لیکن سلام علیک حکم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر ارشاد فرمایا کہ لا تبدؤوا بالیہود والنصارى السلام، کہ یہود اور نصارہ سے سلام سے ابتدا مت کرو، یہ حکم ہے، مسلم کی روایت ہے۔ ایک بات آ گئی، دوسری روایت اب آئیے، بخاری مسلم کے اندر روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ ایک مجمع میں تشریف لے گئے جہاں پر مشرکین بھی موجود تھے اور مسلمان بھی موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سلام کیا۔ دیکھیں یہ چیز ہے، یہ فقہاء اکرام بتاتے ہیں۔ اب عمل کس پر کرنا ہے، دونوں پر عمل کس طرح ہو سکتا ہے، یہی جو ہے نا خوبی ہے فقہاء اکرام اور محدثین کی۔ تو خیر اب کیا حکم ہے یہاں پر؟ فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ بھائی کبھی بھی غیر مسلم کو آپ نے ابتداءً سلام نہیں کرنا، اگر وہ سلام کر دے تو اس کے وعلیکم کہہ دینا ہے کہ تم پر بھی جو تم نے کہا۔ اصل میں یہ کہتے نہیں، السلام علیکم نہیں کہتے، السلام علیکم کہتے ہیں، السلام، تم پر ہلاکت ہو، تم پر بربادی ہو، تو اس لیے وعلیکم جو تم نے کہا وہی تم پر ہے۔ اگر تم نے سلامتی کیا پر تو سلامتی ہوگی، اگر انہوں نے کہا تم برباد ہو جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، یہ کہا ہے تو ٹھیک ہے، تمہارے اوپر وہی بات لوٹ گئی۔ تو خیر اب کیا ہے، فرمایا کہ ابتداءً سلام نہیں کرنا۔ اب اگر کوئی کر دے، یہاں پر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے اگر آپ کسی غیر مسلم کے پاس جا رہے ہیں نا، وہاں پر آپ کو کوئی دینی یا دنیاوی بہت زیادہ اہم ضروری کام ہے، تب تو آپ جا کر اپنے کام کے غرض سے آپ جو ہے سلام کی ابتدا کر سکتے ہیں، وغیرہ نہیں کر سکتے، وغیرہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے سلام کیا، سأستغفر لک ربی، اور کہا کہ میں آپ کے لیے اللہ رب العزت سے بخشش طلب کروں گا۔ یہاں پر پھر اعتراض ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کسی بھی غیر مسلم کے لیے آپ توبہ استغفار نہیں کر سکتے، پھر کیوں کیا اللہ رب العزت؟ یہاں پر تو یہ ہے، اور سورہ شعراء کے اندر ہے وَاغْفِرْ لِأَبِي، کہ اللہ میرے رب میرے ابا کو بھی معاف فرما دی، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ، بے شک وہ کیا ہے، گمراہوں میں سے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي، میرے ابا کو معاف فرما دیجئے۔ اور سو ابراہیم کے اندر کیا ہے، ہم پڑھ کر آئے رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میرے والدین کو بھی معاف کر دیجئے۔ اب تھے گئے مسلم، لیکن کیا دعا ہو رہی ہے۔ اسی طرح جس وقت خواجہ ابو طالب اس دنیا سے گئے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات ارشاد فرمائی تھی، میں اللہ رب العزت سے تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا تا وقت ہے کہ اللہ رب العزت مجھے روک نہ دے، اس وقت تک مسلسل تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ اب اس کا ان دونوں باتوں کا جواب یہ ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 114، ما کان لنبی، کیا فرمایا؟ ما کان لنبی ان یکون لہ للمؤمنین، کہ کسی نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ استغفار کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ آپ کے رشتہ دار قریبی ہی کیوں نہ ہوں، آپ ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَن مَّوْعِدَةٍ مَّا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُسْكِنَ فِي الْأَرْضِ، نہیں یہ نہیں۔ جی، ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں مناسب کسی نبی کے لیے اور نہ ہی ایمان والے کے لیے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ کسی بھی مشرک کے لیے استغفار کریں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ آپ قریبی رشتہ دار کے لیے بھی مغفرت نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کفر کی حالت میں گئے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمائی؟ پہلا جواب یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کیا نا اپنے والد محترم کے لیے، اس کا یہ تھا کہ اگلی آیت کے اندر اس کا جواب ہے وما کان استغفار، نہیں استغفار کیا ابراہیم علیہ السلام نے لابیہ اپنے والد کے لیے، الا ام موعدۃ وعدها ایاہ، مگر اپنے والد محترم سے وہ وعدہ کر فرما چکے تھے۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ میں آپ کے لیے اللہ رب العزت سے دعائے مغفرت کروں گا۔
ایک بات. دوسری بات وعدے کی بنا پر استغفار کیا. دوسری بات یہ ہے یہ جو استغفار ہے نا، یہ جو استغفار ہے یہ زندگی کی حالت میں ہے. دوسرا جواب کیا ہے؟ زندگی کی حالت میں ہے. اور کسی بھی غیر مسلم کے لیے، مشرک کے لیے، جس وقت تک وہ زندہ ہو اس وقت تک آپ اس کے لیے استغفار کر سکتے ہیں، ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. ہاں، جس وقت آپ کو یقین کامل ہو جائے کہ یہ ایمان کے بغیر دنیا سے گیا اب اجازت نہیں. پھر اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع فرما دیا، آپ اپنے چچا کے لیے بھی دعا مغفرت نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. تو یہ جوابات ہو گئے. اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد محترم کے لیے استغفار کیا. استغفار بمانی کس لیے کیا؟ کہ اللہ پاک ہدایت عطا فرما دے. لیکن جس وقت معلوم ہو گیا کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی، اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا مغفرت میں نہیں کی. انہ کان بی حفیا واعتزلکم وما تدعون. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واعتزلکم، میں دور ہوتا ہوں تم سے، وما تدعون من دون اللہ، اے ابا جی آپ سے بھی. اور کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم فرمایا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کو اس گھر کے اندر رہنے کی اجازت نہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم سے بھی دور ہوتا ہوں، وما تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ رب العزت کے ورے ورے پکارتے ہو ان سے بھی دور ہوتا ہوں. وادعو ربی، اور میں تو اللہ رب العزت کی بندگی کروں گا، میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کروں گا. عسا اللہ اکون، عسا شاید معنی نہیں ہے یہاں پر، یقینی میں اللہ سے یقین رکھتا ہوں. اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، کہ میں اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت میری دعا کو قبول فرماتے ہیں. یہ مفہومی ترجمہ کیا ہے کہ نہیں میرا رب ایسا ہے کبھی بھی میں نے دعا کی ہو اس نے مجھے محروم کیا ہو. یہ لفظی ترجمہ ہو گیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ جب بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت میری دعا کو قبول فرماتے ہیں. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ. اب دیکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے انعام کیا ہوا. باپ نے نکال دیا، گھر والوں نے نکال دیا اور کہا کہ دور ہو جاؤ، علاقے والوں نے کہا دور ہو جاؤ. اللہ کے لیے ہجرت کی، اللہ کے لیے ہجرت کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو اللہ رب العزت نے کیا انعام عطا فرمایا؟ جن کی عمر ابھی تک جو ہے نا 120 سال ہو چکی تھی، ابھی تک اولاد نہیں تھی، ابھی تک اولاد نہیں تھی. اللہ رب العزت فرمایا فلما اعتزلهم، جس وقت دور ہوئے یعنی ان سے جدا ہو گئے. وما يدعون من دون اللہ، اور ان سے بھی جن کو اللہ رب العزت کے ورے ورے پکارتے ہیں یعنی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی دور ہو گئے. وهبنا له اسحاق ويعقوب، ہم نے ان کو ہبہ کیا. کن کو؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہبہ کیا. کون؟ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، بیٹے عطا فرمائے. اور اس کے بعد یہ بیٹے کی خوشخبری دی کہ بیٹا طویل عمر رکھے گا، ان کی نکاح بھی ہوگا، ان کی آگے اولاد بھی ہوگی. کیوں؟ وَيَعْقُوب، یہ بات بتلا رہے ہیں کہ اسحاق تو بیٹے ہیں، پوتے بھی ان کے ہوں گے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے بھی ہوں گے، ان کا نام بھی کیا ہوگا؟ یعقوب ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے پوتا تبھی ہوگا کہ بیٹا جوان ہوگا، اس کے بعد ان کا نکاح ہوگا، نکاح کے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے نا. تو اللہ رب العزت نے خوشخبری سنا دی کہ ابراہیم آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے والد نے، آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، ہم دوسری طرف آپ کے اولاد کی صورت آپ کو خاندان عطا فرما رہے ہیں، پریشان نہ ہوں. اور خاندان بھی ایسا زبردست، ادھر خاندان کیا ہے؟ سب مشرک کے والد محترم کے ساتھ سمیت، لیکن یہاں پر خاندان کیسا ہے کہ باپ بھی اللہ کا نبی، بیٹا بھی اللہ کا نبی، پوتا بھی اللہ کا نبی، پڑپوتا بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کا نبی. یہ خوشخبری سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کس بنا پر دی؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں جس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کے لیے قربانی دی، اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے قربانی دی، اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں یہ خوشخبریاں دی. کتنے اعزاز کی بات ہے. آج کسی خاندان کے اندر نا کوئی ایک بھی ولی ہو نا، پیر ہو، ہم کہتے ہیں فلاں آستانے سے ہمارا تعلق ہے، فلاں پیروں سے ہمارا تعلق ہے. او بھائی کیا کہنے جن کے خاندان ہی پورا نبی ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے. تو اللہ رب العزت نے یہ دی وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اللہ رب العزت خود ارشاد فرمایا ہم نے ہر ایک کو نبی عطا بنایا ہے. یہ جتنے بھی ہیں نا اسحاق، یعقوب، یوسف، ان کی اولاد، ان کو ہم نے نبی بنایا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی. وَجَعَلْنَا لَهُم، اور ہم نے بنایا ان کے لیے لسان صدق علیہ، سچائی اور بلندی کی زبان عطا فرمائی، یعنی ایسی سچائی جو ہمیشہ بلند رہے گی. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہمیشہ بلند ہے. اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر مجھے اور آپ کو یہی پیغام دیا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے اسلام کے لیے، توحید کے لیے سب کچھ اٹھانا پڑے تو یہ سودا سستا ہے. یہ سودا کیا ہے؟ سستا ہے، یہ مہنگا نہیں ہے. کیوں؟ کہ اللہ کو پا لینا، سب کو کھو دینا. آپ یہ سمجھے سب کچھ مل گیا. اگر ہم نے اللہ کو کھو دیا نا اور سب کچھ کو پا لیا تو سمجھے کچھ بھی نہیں پایا.
بس یہی سبق ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی اپنے دین عالی کی خدمت کے لیے ٹوٹا پھوٹا قبول منظور فرمائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی ہمیشہ ہی توحید پر ثابت قدم رکھے, اور جس وقت ہم اپنے پاس بلائے تو ہماری زبانوں پر, سب کی زبانوں پر کیا جاری ہو جائے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین. وما علینا الا البلاغ.